السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ محترم حاضرین اور خواتین، آج کی اس مجلس سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اور اگلی کئی ایک مجلسوں میں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ سب سے زیادہ بار ان کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کا سب سے زیادہ تذکرہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق تقریباً تمام تر تفصیلات اللہ نے بیان کر دی، لیکن ان کے نام پر کوئی سورہ نہیں، ان کے نام پر کوئی سورہ نہیں۔ تو آپ گرچہ بہت کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کے نام پر اگر کوئی مجسمہ نہیں بنتا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نام پر اگر کوئی بینر نہیں لگتا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے جس کے لیے آپ نے کیا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ایک ہلکا سا تعارف، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، 5ویں یا 6ٹھی پشت میں جا کر کے ان کا نسب یعقوب علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے۔ نبی اور رسول ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ نے کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول نبی، اور اللہ نے مخلص کہا ہے، ان کو مخلص، چنندہ بندے، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، ان کی کلام کیا ہے، جیسا کہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور صاحب تورات ہیں، وہ نبی وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک کتاب دیا جس کا نام تورات۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی اور رسول ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ان میں سب سے عظیم پیغمبر، نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور جس زمانے میں پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ، وہ دور فرعون کا زمانہ ہے۔ اب یہ کون فرعون ہے اللہ اعلم، اس لیے کہ پہلے مصر کے اندر جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون ہی کہا جاتا تھا، وہ چاہے جو بھی ہو، ایک گیا دوسرا آیا وہ بھی فرعون، تیسرا آیا وہ بھی فرعون، چوتھا آیا وہ بھی فرعون۔ اور ایسے ہی روم کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی۔ تو الگ الگ، جیسے آج کل یو کے میں چلتا ہے، کیا ہے وہ، دوم سوم، سیکنڈ تھرڈ، ملکہ ایلزابیتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا، ان لوگوں کا پورا سلسلہ چل رہا۔ تو جو بادشاہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ نام اس کے ساتھ آ جاتا۔ تو بہرحال یہ مصر کا جو بادشاہ تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ کون سا فرعون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرعون ہی کہا، اس لیے ہم فرعون رہنے دیتے ہیں۔ اس کا نام کیا تھا، خاندان کیا، اس کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پہلے بچپن کا تذکرہ، ان کی پیدائش سے پہلے کے حالات سورۃ القصص میں پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ کئی ایک سورتوں میں اللہ نے تفصیلی ذکر کیا، البقرہ، الاعراف، یونس، ہود، طٰہٰ، القصص، اور کئی ایک سورتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں کہتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا، وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، اور اس نے زمین پر رہنے والے کچھ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، انہیں کمزور کر دیا۔ کون ہے یہ لوگ؟ بنی اسرائیل۔
युज़ब्बिहु अबनाअहुम, उनके बेटों को ज़बह कर देता था, व यस्तही निसाअहुम, औरतों को छोड़ देता था, इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन, वो फसादियों में से था। फिर अल्लाह कहते व नुरीदु अन नमुन्ना, जब उसका फसाद, उसका फितना, उसका जुल्म आगे बढ़ा, उरूज को पहुंचा, तो अल्लाह कहते हैं हमारी ये चाहत हुई कि अब इसकी नकील कसी जाए और जो रस्सी हमने ढीली किया है इसको खींचा जाए। तो हमने अपने कमजोर बंदों पर एहसान करने का इरादा किया ताकि हम उन्हें बाद में फिरौन को हलाक करने के बाद जमीन का वारिस बना दें। अल्लाह कहते वनुमक्किन लहुम फिल अर्द वनुरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहदरून, हमने जमीन के अंदर उनके लिए जगह मजबूत बना दिया, फिरौन को, हामान को, कारून को, इन सब के लश्कर को जो गलत करने वाले थे, हमने इन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला बात का आगाज करते, लेकिन बात का आगाज करने से पहले इस फिरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा। एक मर्तबा ख्वाब देखा है कि किसी तरफ से एक आंधी आई, एक तूफान आया, जिसकी वजह से इसकी बादशाहत खतरे में पड़ गई। या बाज उलमा ने बयान किया है कि नुजूमियों ने फिरौन को बताया कि तुम्हारी हुकूमत का खतरा बन करके एक बच्चा पैदा होने वाला है। मुख्तलिफ तरह की बातें उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने जिक्र की है। बाज ने कहा फिरौन ने ख्वाब देखा था, बाज ने कहा नुजूमियों ने बताया था। अब अगर ख्वाब देखा था तो ख्वाब की ताबीर उसको उलमा ने ये बताया जो उसके दरबारी थे कि तुम्हारी हुकूमत के लिए एक बच्चा खतरा बन करके इस दुनिया के अंदर आने वाला। फिरौन ने इस मौके को जब ये देखा कि मेरी हुकूमत के लिए खतरा बन करके कोई आने वाला है और वो लड़का होगा, मर्द होगा, तो उसने ऐलान कर दिया कि अब आज से जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन किस में से? बनी इसराइल में से, क़िब्तियों में से नहीं। फिरौन के साथी क़िब्ती हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी बनी इसराइल है। तो बनी इसराइल में से जो भी इसलिए कि नुजूमियों ने या ख्वाब में जो दिखा था उससे बनी इसराइल की तरफ ही इशारा जा रहा था। तो इसने हुक्मनामा जारी कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया। कई साल ये ऑर्डर चला, ये हुक्म चला। अब बनी इसराइल क़िब्तियों के गुलाम थे, तो बनी इसराइल के घरों में पैदा होने वाला बच्चा उसे कत्ल कर दिया जा रहा है। तो बनी इसराइल की तादाद धीरे 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 कम हो रही। क़िब्तियों ने आकर के फिरौन से शिकायत किया कि बादशाह वक्त यही हालात रहे, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाता रहा, तो एक दिन हमारे घरों में काम करने वाला कोई नहीं बचेगा, हमारी खिदमत करने वाला कोई नहीं बचेगा। इंसान इतना मफाद परस्त है कि बाज दफा जिस चीज को अपने लिए बुरा समझता है उसी चीज को अपने लिए जब जरूरत पड़ती है अच्छा समझने लग जाता है। जरूरत पड़ने पर यह अच्छा है, जरूरत पड़ने पर यह बुरा है। इंसान का दिमाग और ज़हन किसी चीज पर आ गया तो उसकी अच्छाई के लिए लाख दलीलें दे देता है, और किसी चीज पर उसका ज़हन नहीं आया, उसकी बुराई और उसकी मजम्मत के लिए उसके पास कई दलीलें हुआ करती है। बहरहाल फिरौन ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, बात यह है तो एक साल पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा और दूसरे साल पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून जिस साल पैदा हुए वो साल वो था कि जिसके अंदर बच्चों को कत्ल ना करने का फरमान जारी था, इस तरीके से बच गए। मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए या होने वाले थे, ये वो साल था जिस साल ये हुक्मनामा जारी किया गया था कि इस साल पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। अब अल्लाह की तदबीर, अल्लाह का प्लान। कल हमने परसों एक बात जिक्र किया था कि अल्लाह ताला बहुत दफा इंसान को सबब के साथ चीजें देता है, बाज दफा बिना सबब के देता है, और बाज दफा जो चीज आपको हलाक करने वाली है उसी चीज को आपके लिए नजात का जरिया बना दिया करता है। फिरौन जिस बच्चे को अपने लिए हलाकत और बर्बादी का जरिया समझ रहा था और जिसके लिए उसने यह ऑर्डर पास किया था और सारे कवानीन पर अमल किए जा रहे थे, बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बच्चे को कैसे बचाया, कैसे तदबीर किया, कैसा प्लान बनाया, अल्लाह ताला आगे बयान करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हमल से हुई। फिरौन का अमला, इंतजामिया, पुलिस, दरबारी सब, खास तौर से औरतें घरों में जा करके चक्कर लगाती थी बनी इसराइल के घरों में। ये देखती थी कि कोई औरत हमल से तो नहीं है, हमल से है तो डिलीवरी की मुद्दत क्या है, कब इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी।
جب اس کے ہاں ڈلیوری ہوگی دیکھا جائے گا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، لڑکا ہے تو قتل کر دیا جائے گا۔ باقاعدہ گشت پر لگے رہتی تھی یہ خواتین اور دیگر عملہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہوئی، اور جب ولادت کا موقع آیا اور ان کے یہاں بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ حمل سے تھی لیکن حمل کے آثار اور علامت ظاہر نہیں ہو رہے تھے، یعنی عورت کے جسم سے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جسم سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہ رہا۔ لیکن جب ولادت ہو گئی تو اب پریشان ہو گئی کہ اب بچے کی حفاظت کیسے کروں گی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی۔ اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بعض لوگوں کے پاس اللہ نے وحی بھیجی ہے، یا یہ کہہ لیجئے ان کے دل میں الہام کیا ہے، یا فرشتوں کو بھیج کر کے خبر دیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس اللہ کا پیغام آیا، ارضعی، اے موسیٰ کی ماں آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر ہو کہ بچے کو فرعون کی پولیس جو گھومنے والی ہے وہ پکڑ لے گی، خطرہ پیدا ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا کے حوالے کر دو۔ اب یہاں پر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر دیتی تھی۔ جب یہ خطرہ ہوتا تھا کہ فرعون کی پولیس ہمارے گھر کی طرف آ رہی ہے، اس صندوق میں ایک رسی باندھ کر کے اسے دریا کے حوالے کر دیتی تھی، اور اس رسی کو اپنے گھر کے دروازے یا کسی چیز سے باندھ دیتی تھی تاکہ بچہ ادھر نہ جانے پائے، یہ صندوق بہ کر کے نہ چلا جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انتظام کیا۔ پولیس آتی تھی، چیک کرتی تھی، چلی جاتی تھی، کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ جب پولیس واپس چلی جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس صندوق کو کھینچ کر کے اپنے گھر میں کر لیتی تھی، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا، ان کو دودھ پلانے کا کام چل رہا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس بچے کو دودھ پلاؤ، پرورش کرو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اگر ایسا وقت آیا تو کہ آپ کے بچے پر قتل کا خطرہ منڈلائے گا تو ہم آپ کے بچے کو آپ کی طرف واپس لانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم اسے آپ کے بچے کو رسول بنا دیں گے۔ یہ ایک ماں کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیا گیا۔ اب یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صندوق والی بات جو رسی میں ڈال کر کے رکھا کرتی تھی، یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا جب اللہ نے کہا، اور اسی مرتبہ صندوق بہ کر کے چلا گیا۔ بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں یہ والی ٹرک جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنا رہی تھی، ایک دن صندوق دریا میں تو ڈالا لیکن رسی کو گھر کے دروازے سے یا چیز سے باندھنا بھول گئی۔ یا بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں فرعون کی پولیس آ رہی تھی چیک کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اب یہ صندوق بہتا ہوا گیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کے لوگوں نے اسے لے لیا۔ کیوں لیا؟ تاکہ وہ بچہ ان کا دشمن بن جائے اور ان کے لیے غم کا ذریعہ بن جائے، ان کے لیے غم کا ذریعہ بن جائے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور آگے کہ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، فرعون، حامان، اس کا پورا لشکر، یہ سب غلطی پر تھا۔ اب فرعون کی پولیس نے اٹھایا، اس عملے نے اٹھایا، بعض لوگوں نے ذکر کیا خواتین نے اٹھایا، تو خواتین اٹھا کر کے محل کے دربار کے اندر لے گئی، لیکن کسی نے کھولنے کی جرات اور ہمت نہیں کی کہ اس کے اندر ہے کیا۔ سارے لوگوں نے لے جا کر کے فرعون کی بیوی آسیہ کو دیا۔ آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام، نیک دل، نہایت معزز خاتون، پاک باز خاتون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں میں بہت سے باکمال مرد پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں بہت کم خواتین ایسی ہوئی ہیں جو باکمال ہیں۔ انہی میں آپ نے آسیہ کا نام لیا، مریم کا نام لیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور ساتھ ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ یہ آسیہ علیہ السلام جو ایک ظالم کی بیوی ہیں لیکن نرم دل خاتون ہے، نرم دل خاتون ہے، اسے لیا
اور جیسے ہی صندوق کھولا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام نبی آگے چل کر کے بننے والے تھے، لیکن آپ کے چہرے پر جو نور، جو بشاشت، آپ کے چہرے کی جو تازگی تھی، اس نیک دل خاتون نے دیکھا، سمجھ گئی یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت اہم بچہ ہے۔ ان کے دل میں فوراً اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت ڈالا، اور فرعون کی یہ بیوی آسیہ علیہ السلام کہنے لگی لا تقتلوه، اسے قتل نہ کرو، اسے مارو نہیں، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے کام کا ہو، او نتخذه ولدا، فرعون کے لیے یہ بچہ کام کا تو نہیں نکلا، لیکن آسیہ کے لیے بچہ کام کا نکل گیا۔ آپ جس کے ساتھ خیر کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر لے کر کے آتا۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں جو آپ نے خیر کا کام کیا وہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ عسى ان ينفعنا، کا ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے کام کا ہو، او نتخذه ولدا، یا اسے ہم اپنا لڑکا بنا لیں، وهم لا يشعرون، اور اللہ کہتے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا شعور اور اس کا احساس ان کو نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اب ادھر صندوق جب چلا گیا فرعون کے محل میں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں جو ٹینشن تھا وہ ٹینشن ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا لے کر کے آئیں گے، پلٹا کر لائیں گے، اس کو رسول بھی بنائیں گے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے پتا ہے، یقین بھی ہے کہ اللہ واپس لائے گا، لیکن وہ دل میں جو جذبات ہیں، جو بچے کی محبت ہے، جو اپنے لاڈلے کی عقیدت دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں بچہ کچھ اس کے ساتھ ہو نہ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہنے لگی قصی ہی، جاؤ اس کے پیچھے۔ اچھا کمال کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ نہیں کہا، اللہ کہتے وقالت لأختہ، اس ماں نے اس کی بہن سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے۔ ایک بہن کی قربانی ایک بھائی کے لیے کیا ہوتی ہے، کیا محبت ہے، کیا قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ اور بہن کو اپنے بھائیوں کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے، قربانی دینا چاہیے۔ قصی کا پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھتے رہو کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیا لوگ کرتے ہیں اس صندوق کے ساتھ۔ فبصرت به عن جنب، موسیٰ علیہ السلام کی بہن چپکے دیکھ رہی کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون مان گیا کہ اپنی بیوی کی بات مان لیا کہ اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کام کا ہو یا اسے ہم اپنا لڑکا بنا لیں، تو مسئلہ یہ آیا اس بچے کو دودھ پلانا۔ وہاں جتنی خواتین تھی دودھ پلا سکتی تھی، جو سب نے اسے اپنی گود میں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو پھر چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی، مسئلے اپنی جگہ خراب ہو جاتے۔ کسی بھی عورت کا دودھ اس بچے نے قبول نہیں کیا، وہی بہن ہے۔ اچھا بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ محل میں یہ سارا کام ہوا، اب محل میں جتنی دودھ والی عورتیں ہیں کسی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کہا کہ چلو بازار میں گھروں میں تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عورت مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ قبول کر لے۔ اب جیسے ہی یہ لوگ باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے بڑھی، کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کہا کیا میں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جس گھر والے اس بچے کی کفالت کریں، وہم لہ ناصحون، اور وہ لوگ اس بچے کے ساتھ خیر خواہ بھی ہوں۔ کہا اچھا تمہیں کیسے پتا کہ وہ گھر والے اس بچے کے ساتھ خیر خواہ ہوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن پھنسنے والی لیکن دماغ والی تھی، کہا اس طریقے سے وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے کہ بھائی فرعون کی طرف سے ان لوگوں کو معاوضہ ملے گا، پیسہ ملے گا، دودھ پلانے کی اجرت ملے گی، اور جب دودھ پلانے کی اجرت ملے گی، پیسہ ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس بچے کے ساتھ وہ لائل رہیں گے، ایماندار رہیں گے، شریف رہیں گے، اس کے خیر خواہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس بچے کی وجہ سے ان کو پیسہ ملے گا، تو اس بچے کے ساتھ وہ وفادار رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں بات ان لوگوں نے مان لیا، اور فرعون کے محل سے نکل کر کے یہ لوگ جو باہر تھے
موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی وجہ سے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پہنچے، کسی کو نہیں، اللہ کہتے وہم لا یشعرون، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ یہ بچہ اسی گھر میں پیدا ہوا تھا اور اس کو ہم اسی کے گھر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے فرددناہ الی امہ، سارے لوگ لے کر کے جو بھی تھے اس عملے میں، اس قافلے میں لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی ماں کے پاس پہنچے۔ اللہ کہتے اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس کر دیا، کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ولا تحزن، وہ پریشان نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ یہ بات جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی رہنمائی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ اب یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا کمال، اللہ کی کاریگری، اس کی حکمتیں، اس کی تدبیر، کہ اللہ نے نقصان کچھ وقت کے لیے کیا لیکن فائدہ ایک لمبی مدت کے لیے کیا، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا، لیکن اب بچہ پلٹ کر آ گیا، دودھ بھی ماں کا پی رہا ہے، ماں کی نگرانی میں ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت اور مزدوری مل رہی ہے۔ یہ کائنات میں واحد ایسی ماں ہے جس ماں کو اس کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے فرعون کی طرف سے ایک بھاری تنخواہ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کیسے پورا کرتا ہے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ اب یہ بچہ فرعون کے محل میں، اچھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے جب انہوں نے دودھ قبول کر لیا اپنی ماں کا، اس عورت کا، تو لوگ کہنے لگے کہ چلو آپ کو محل میں رہنا، وہیں رہو، سارا انتظام و انسرام اچھے سے اچھا رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی میرے گھر میں اور میرے اور بچے ہیں، میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ میں اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اور تاکہ میں یہاں اس بچے کو بھی دودھ پلاؤں، اپنے گھر والوں کی بھی دیکھ ریکھ کروں۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو محل میں بھی نہیں جانا پڑا، اپنے ہی گھر میں رہ گئی، اپنے گھر کے دیگر افراد کی خدمت کر رہی، ان کی دیکھ ریکھ کا انتظام کر رہی۔ بات آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب یہ بچہ دھیرے 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 بڑا ہو گیا، نوجوان ہوا، جوان ہوا، اور جب جوان ہوا پختہ عمر کو پہنچا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں پختہ عمر کیا ہوتی ہے؟ 40 سال۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40، سورۃ الاحقاف میں اللہ نے کہا آیت نمبر 15 میں، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پختہ عمر کو پہنچ گیا، اور یہ پختہ عمر اللہ نے خود کہا وَبَلَغَ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر اس بات کو مانے تو موسیٰ علیہ السلام 40 سال کے ہوئے، اللہ کہتے آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں نبوت دیا اور ہم نے انہیں علم عطا کیا، وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہیں، فرعون کے محل میں ایک لمبے عرصے تک رہ کے آ رہے ہیں، لیکن ہیں تو بنی اسرائیل میں سے، اور ادھر قبطیوں کا، بنی اسرائیل کا اپنا جھگڑا چلتا آ رہا، ایک لمبی مدت سے قیدی اور بندی بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو فرعون نے اور اس کے لشکر نے، قارون نے، حامان نے، اور پورا ظلم کا ایک لمبا سلسلہ۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ایسے ٹائم پر نکلے جس ٹائم پہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے، باہر کوئی عام طور سے دکھتا نہیں۔ اب یہ وقت کون سا ہے؟ دوپہر کا وقت، قیلولے کا وقت، آرام کا وقت۔ بعض لوگوں نے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی بتایا ہے، لیکن غفلت کے اس وقت کو ظہر اور عصر کے درمیان والا حصہ، ہمارے ہاں کی طرح وہ قوم نہیں تھی 11 بجے تک سو، اس کے بعد دکان کو جاؤ اور دوپہر میں بھیڑ رہے، نہیں، صبح کام پر جاؤ، ظہر تک کام سے آ جاؤ، دوپہر میں کھاؤ، آرام کرو، نماز پڑھو، پھر کام کرنا ہے، پھر کام کو جاؤ، اور شام ہوتے ساتھ ہی گھر کو آ جاؤ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نکلے، فوجد فیہا رجلین، باہر نکلے تو دیکھا 2 آدمی یقتتلان، جھگڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک ان کے اپنے گروپ کا بنی اسرائیل کا ہے اور ایک دشمن کے گروپ کا ہے، قبطی ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، اب جب بنی اسرائیل والے بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ تو ہماری ٹیم کا بندہ ہے، مدد کے لیے پکارا، او ادھر آؤ، مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدد کرنے کے لیے، فوکزہ، سمجھایا نہیں سمجھا تو قبطی کو ایک مکہ مارا، فوکزہ، بعض لوگوں نے کہا ڈنڈا مارا،
فوکزہ ایک مکہ مارا فقض علیہ خلاص مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہ رہے تھے, اس کو تنبیہ کرنا چاہ رہے, ڈانٹنا چاہ رہے تھے, الگ کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے ایک مکہ مارا. ایک مکے میں کیا ہوتا, لیکن نبی کا مکہ تھا, نبی کا مکہ تھا, 40 آدمیوں کی طاقت والا مکہ تھا, مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام ارے یہ کیا ہو گیا مجھ سے, یہ تو شیطانی کام ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچا دے. فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے فغفر لہ, ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ واقعہ ہو گیا, قبطی مر گیا, بنی اسرائیل والا بچ گیا, کسی کو نہیں پتا کہ قبطی کو مارا کس نے. اب معلوم تو ہے کہ مرا ہے قبطی, مقتول ہے, کسی نے مارا, لیکن مارا کس نے کچھ پتا نہیں. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب. اب موسیٰ علیہ السلام دوسرا دن ہوا, جب صبح ہوئی تو اب دوسرے دن صبح اب جب نکلے ہیں تو کیسے, اللہ نے کہا خائفا, ڈرتے ہوئے. آپ جب کوئی جرم کرتے ہیں نا, سامنے والا اگر آپ کو بلا لے میرے پاس آؤ, تو آپ کو ڈر لگتا ہے رے کہیں اس کو پتا تو نہیں چلا, کہیں اس کو پتا تو نہیں چلا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. وہ چور دل میں رہتا. تو موسیٰ علیہ السلام سے غلطی کل ہوئی تھی, ایک بندہ مارا گیا تھا, تو دوسرے دن جب نکلے چپکے سے ڈرتے, خائفا یترقب, ڈر بھی تھا اور چوری چپکے جا رہے تھے کہ کہیں کوئی بلا نہ لے, کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اللہ کہتے ہیں فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آج وہی بندہ جس کی کل موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی, آج پھر سے مدد کے لیے پکار رہا. قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا رے انک لغوی مبین ہے, تو بدماش ہے, تو جھگڑالو ہے, عجیب ہے, کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا. اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, اتنا کہہ کر کے آگے بڑھے. فلما ان اراد ان یبطش, اور موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اس جھگڑے کو چھڑا دے, اس جھگڑے کو ختم کروا دے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما. جیسے آگے بڑھے تو اس بنی اسرائیل والے نے, ان کے اپنے پارٹی کے بندے نے سوچا کہ یہ مجھے آج مارنے کے لیے آ رہے ہیں. کیوں, اس لیے کہ پہلے کہہ چکے تھے تو جھگڑالو ہے, تو بڑا بدماش ہے. جو بدماش کہہ دیا تو اس نے سمجھا لگتا آج مجھے ماریں گے. فوراً راز ظاہر کیا, اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. تم آج مجھے مارنا چاہ رہے ہو جیسے کل اس کو مارا تھا, جیسے کل اسے مارا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. لگتا ہے تم زمین میں کچھ الگ کرنا چاہتے ہو, فتنہ فساد کرنا چاہتے ہو, تم اصلاح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے, تمہارا ارادہ یہ نہیں. اب وہ راز جو کسی کو نہیں معلوم تھا اس کو معلوم تھا, موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا. اب اس کے کہنے کی وجہ سے قبطی نے سن لیا اور یہ بات جا کر کے دربار تک پہنچا دیا, دربار تک یہ بات پہنچ گئی. اب راز موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہو گیا. فرعون کو پتا میرے گروپ کے بندے کو مارا کس نے, اس بندے نے جو میرے گھر میں پلا بڑھا, جس کے اوپر میرے احسانات ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى. وزراء کو, منسٹرز کو, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرعون نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں نے مشورہ دیا بھائی قتل کیا ہے تو قتل کر دو, مار دیا جائے اس کو. لیکن اللہ رب العالمین جب آپ نیک ہوتے ہیں, آپ کو بچانے کے لیے دشمن کے گروپ میں کسی خیر خواہ کو پیدا کر دیا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نیک ہو. وہ آدمی دور شہر کے کنارے رہتا تھا, اس نے, وہ بھی دربار میں رہتا تھا, بات سنا اس نے, بھاگتے ہوئے آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یسعا, اللہ نے کہا بھاگتے ہوئے آیا, کہنے لگے یا موسیٰ, اے موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک. وہاں بڑے بڑے مالدار منسٹرز بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں, لیقتلوک, تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے. فاخرج, آپ کو میرا مشورہ ہے آپ یہاں سے نکل جائیے ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا. انی لک من الناصحین. رہا سوال یہ کہ میں ہوں کون, تو میں آپ کا خیر خواہ, میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں, میری بات مان لیجئے. فخرج منہا, اللہ وہی لفظ پھر دوبارہ دوہرا رہا. موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تھے صبح صبح ڈرتے ہوئے چپکے. اب شہر سے اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے نکل رہے ہیں کیسے, خائفا یترقب, ڈرتے ہوئے چپکے کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ کر کے, ادھر ادھر سے آ کر کے کوئی دھاوا نہ بول دے, پکڑ کر لے کر چلا نہ جائے.
اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر چھوڑ کر کے راستے میں دعا مانگ رہے رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا. اب اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگا تو انہیں آئیڈیا نہیں تھا، مصر چھوڑ کر کہیں گئے نہیں تھے، آئیڈیا نہیں تھا جانا کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگا کہ اللہ ظالم قوم سے نجات دے دے تو اللہ نے ایک راستے پر لگا دیا. یہ راستہ کہاں جاتا تھا؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کی طرف. اور یہ کون سا مدین ہے؟ وہ شعیب علیہ السلام والا. لیکن شعیب علیہ السلام گزر چکے ہیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، گزر چکے. وہی مدین، موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر نکلے اور راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر یقین دکھا رہے، کہتے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے کوئی صحیح راستہ دکھائے گا، یعنی مجھے جانا کہاں ہے اللہ تعالیٰ ضرور مجھے وہاں پہنچا دے گا. اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چلتے ہانپتے کانپتے، جیسے بھی آپ دیکھیں آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سواری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، چلتے جا رہے ہیں مدین کے علاقے میں پہنچے. مصر چھوٹ گیا، مدین میں پہنچے. اللہ کہتے ولما ورد ماء مدین، اب مدین میں پہنچے تو اس جگہ جہاں لوگ پانی لینے کے لیے جمع ہوتے تھے اسے ماء مدین کہا اللہ نے. اور یہ مفسرین نے کہا ایک کنواں تھا، اس کنویں سے آ کر کے چرواہے بھی پانی لیتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے، اور لوگ بھی اپنے گھر پانی لے کر جانے کے لیے یہاں سے پانی لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا لوگ پانی لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں پورے لوگوں سے الگ تھلگ کھڑی. موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ ارے ادھر لوگ پانی لے رہے ہیں، ادھر یہ لوگ الگ کھڑی ہیں. گئے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کہا کیا مسئلہ ہے، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، یہ کردار ہے عورت کا جو پاک باز خاتون. کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی اس وقت تک نہیں لیتی ہیں یا نہیں لے کر کے جاتی ہیں جب تک کہ یہ سارے چرواہے یہاں سے پانی لے کر کے چلے نہ جائے. یعنی ہم مکس اپ نہیں ہوتے مردوں کے ساتھ، اختلاط نہیں. آج ہمارے ہاں دیکھیں شادیوں تک میں اختلاط ہو رہا، مارکیٹ بھری ہوئی ہے خالی خواتین. 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے دکانیں کھلی ہیں، خواتین فجر تک دکان کھلی رہے، خواتین فجر تک رہیں گی، فجر تک رہیں، اختلاط نہیں. اچھا کہا ٹھیک ہے. وہ ابونا شیخ کبیر، دوسری وجہ کیا بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں کوئی اور بات نہ آ جائے. یہ آدمی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، کچھ پتا نہیں. سامنے والا پوچھ رہا ہے تو جواب دے رہے کہ ہم جب تک یہ سارے لوگ پانی لے کر کے نہ چلے جائیں ہم نہیں لیتے پانی. اور رہی بات یہ کہ ہم پانی لینے کے لیے، ہمارے گھر میں کوئی مرد ہے نہیں ہے کیا، ہم لڑکیاں ہم عورتیں پانی لینے کے لیے آئی ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، وہ پانی لینے کے لیے نہیں آ سکتے، گھر میں کوئی اور نہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے لیے پانی بھر کر کے دے دیا، پانی کا انتظام کر دیا. یہ دونوں لڑکیاں اپنے راستے. ثم تولى الى الظل، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے لیٹے، جو بھی آپ کہیے، اور اللہ سے ایک دعا مانگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بڑی پیاری سی دعا، آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرنے والی دعا. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، زندگی میں بے انتہا مسائل ہیں. گھر چھوٹ گیا، خوف ہے، پیسہ نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مختلف مسائل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. ایک دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب اس وقت جو بھی خیر تو مجھے دے دے، عطا کر دے، نازل کر دے، اتار دے، فقیر مجھے اس کی ضرورت ہے، جو مل جائے مجھے اس کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کم قلیل مقدار میں مل جائے مجھے ضرورت ہے. اب اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا فجاءته احداهما تمشي على استحياء. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگا، لیٹ گئے، مدد کیا، دعا مانگا، لیٹ گئے یا بیٹھ گئے. اب انہی دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی
اب لڑکی کا تعارف بایو ڈاٹا کیا بیان کیا اللہ نے؟ تمشی علی استحیا، شرم و حیا والی، کچھ نہیں، قد کاٹھی خوبصورتی ہائٹ فائٹ کچھ نہیں، ایک صفت تمشی علی استحیا، حیا اور شرم کے ساتھ آئی، کہنے لگے ان ابی یدعوک، آپ کو ہمارے ابا بلا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جان نہ پہچان، کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمیں پانی پلایا، پانی دیا تھا نا، آپ کو بدلہ دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے چلو چلتے آئے۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام دونوں لڑکیوں کے ابا کے پاس ہے، بعض لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ وقص علیہ القصص، اس بوڑھے انسان کے پاس پوری سٹوری اپنی بیان کرتے۔ اب جو پوری سٹوری سنی، سب سے پہلی بات کیا کہا بوڑھے انسان نے؟ لا تخف، پہلی بات تو ٹینشن دور کیجئے، کوئی خوف یہاں نہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نجات پا چکے، اس کا اپنا علاقہ، ہمارا اپنا علاقہ، یہاں وہ نہیں پہنچ سکتا، ٹینشن ختم۔ خوف موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے چلا گیا۔ آپ محبتیں لٹائیے، نفرتوں کا کاروبار نہ کیجئے، لوگوں کو خوشخبریاں دیجئے، لوگوں کے لیے راحت اور آرام پہنچائیے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کیجئے، لوگوں کی زندگی میں خوف نہ پیدا کیجئے، انہیں ڈرائیے نہیں۔ ابھی دیکھیں مارچ چل رہا ہے، ابھی 1 اپریل آئے گا، لوگ اپریل فول مناتے ہیں، ڈراتے لوگوں کو، ڈراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو ڈرائے۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی نوک والی چیز لے کر کے جا رہا ہے، چاقو ہے، چھری ہے، ہتھیار ہے، کوئی اور سامان ہے جس کے اندر نوک ہے، تو کہا نوک والے حصے کو پکڑ کر اسے کپڑا وپڑا لگا کر کے اسے پکڑ کر لے چلے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کو لگ جائے، یہ احترام ہے۔ تو پہلی بات کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ اب دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی ابو جان استاجر، اس بندے کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیجیے، کام پر رکھ لیجیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک مزدور کے اندر جو 2 کوالٹی ہونی چاہیے وہ دونوں اس کے اندر ہے۔ کیا؟ القوی الامین، ایک طاقتور یعنی کام کر سکتا ہو، یہ بندہ کام بھی کر لے گا۔ کیسے پتا؟ وہ کنویں کے اوپر رکھے ہوئے پتھر کو ہٹانے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اس بندے نے اکیلے اٹھا دیا، اکیلے اٹھایا، تو طاقتور بھی ہے، کام کر لے گا، اور دوسری بات الامین، امانت دار بھی ہے، غلطی نہیں کرے گا۔ کیسے پتا امانت دار ہے؟ میں آگے آگے چل رہی ہوں کہ مجھے اپنے گھر لے کر کے اس بندے کو آنا ہے، تو اس بندے نے کہا کہ نہیں آپ پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں، یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے، ہو سکتا ہے ہوا چلے، دوپٹہ اڑے، جسم پر نظر پڑ جائے، میں آگے چلوں، راستہ بھٹک جاؤں، پتھر مار کر کے بتا دینا کہ ادھر نہیں ادھر چلنا، امانت دار بھی۔ وہ بوڑھا انسان کہنے لگا دیکھو موسیٰ، دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مہر کیا دیں گے؟ 8 سال کام کرنا پڑے گا، یہ مہر ہے، 8 سال کام۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال کرے آپ کی مرضی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ پر 8 سال کے بعد زبردستی نہیں کروں گا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، انشاءاللہ آپ مجھے نیک اور اچھا پائیں گے کہ میں اپنی بات پر قائم۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اللہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے ڈن، میں راضی ہوں، 8 سال آپ کے یہاں کام کروں گا، میری مرضی ہوگی تو 10 سال۔ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، جو بھی مدت دونوں میں سے 8 یا 10 سال میں پورا کرنا چاہوں، مجھ پر زبردستی مت کیجئے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس نکاح کا وکیل کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کی وجہ سے جتنے مسائل تھے وہ سارے مسائل اللہ نے ان کی زندگی سے دور کر دیے، اور موسیٰ علیہ السلام اگلے 10 سال تک ٹینشن فری ہو کر کے اس گھر میں رہے، بیوی مل گئی، کام مل گیا، چھت مل گیا، اور سرپرست مل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو زندگی گزارنے کی ٹینشن اور جو فکر تھی وہ ساری فکر ختم ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا۔ اب اس کے بعد کے کیا حالات ہیں انشاءاللہ؟ موسیٰ علیہ السلام یہاں 10 سال رہے، 10 سال کے بعد نکلے، آگے کے کیا حالات آئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کیسے اللہ نے کوہ طور پر بلایا، آگے کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ رب العالمین ہم سبھی کو انبیاء کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔